اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدخلو داخل کرتا ہے یہ داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کر چکے جنات ایسے باغات میں تجری کے جاری ہوں گے من تحتہا ان باغات کے نیچے الانہار و نہریں یحلون پہنایا جائے گا ان کو فیہا ان باغات میں من اساور کنگن من ذہب سونے کے ولؤلؤ اور موتی ولباسہم اور ان کا لباس فیہا ان باغات میں ہوگا حریر ریشمی وہدو اور ان کو ہدایت دی گئی ہے رہنمائی کی گئی ان کی الی الطیب من القول پاکیزہ بات کی طرف وہدو اور رہنمائی کی گئی ان کی الی صراط الحمید تعریفوں والے کے راستے کی طرف ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ویصدون اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے الذی و مسجد حرام جعلناہ جسے ہم نے بنایا ہے للناس لوگوں کے لیے سواء برابر العاکف فیہ اس کے اندر رہنے والا اس میں مقیم اس میں والباد اور باہر سے آنے والا ومن یرید اور جو ارادہ کرے فیہ اس مسجد حرام بالحاد کجروی کا بظلم زیادتی کے ساتھ نذیق ہو تو چکھائیں گے ہم اسے من عذاب علیم درد دینے والا عذاب وَإِذْ اور جب بوأنا ہم نے ٹھکانہ بتایا لابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت گھر کی جگہ کا اللہ تشرک یہ کہ نہ شریک ٹھہراؤ بھی میرے ساتھ شیئن کسی بھی چیز کو وطہر اور پاک کر دو بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے وَأَذِّن اور اعلان کر دو فی الناس لوگوں میں بالحج حج کا یأتوکا کہ وہ آئے آپ کے پاس رجالاً پیدل وعلی کل ضامر اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر یأتینا کہ آئیں گے من کل فج عمیق ہر دور دراز کشادہ دور درازوں سے لیشہدوا تاکہ وہ حاضر ہو جائے منافع لہم اپنے فائدوں کی جگہوں پر وَيَذْكُرُ اسْمَ اللہ اور نام لے اللہ کا فی ایام معلومات معلوم دنوں میں علامہ اس چیز پر رزقہم جو ان کو رزق دیا اللہ تعالیٰ نے من بہیمۃ الانعام چوپاؤں میں سے جو مویشی ہے چوپاؤں میں سے جو مویشی ہے فَكُلُوا بس کھاؤ تم منہا ان میں سے وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ تم البائس پریشان حال کو الفقیر فقیر کو ثم لیقضوا پھر چاہیے کہ وہ دور کر دے تفثہم اپنی میل کچیل ولیوفوا اور چاہیے کہ وہ پوری کرے نذورہم اپنی نذریں ولیطوفوا اور چاہیے کہ وہ طواف کر دے بالبیت العتیق پرانے گھر کا ذالک یہی ہونا چاہیے ومن یعظم اور جو تعظیم کرے حرمات اللہ کی حرمتوں عزتوں کی جگہوں کی فہوا تو بس وہ تعظیم خیر لہو اس کے لیے بہتر ہے عند ربہ اس کے رب کے پاس
وأحلت اور حلال کی گئی ہے لکم تمہارے لیے الانعام چھپائیں الا مگر ما یتلا جو پڑھے جائیں گے علیکم تم پر فاجتنبوا بس تم بچو الرجس من الاوثان الرجس گندگی سے من الاوثان بتوں کی وجتنب اور بچو قول الزور جھوٹی بات سے حنفاء یکسو ہو کر للہ اللہ کے لیے غیر مشرکین بہ شریک نہ ٹھہراتے اس کے ساتھ ومن یشرک اور جو شریک ٹھہرائے باللہ اللہ کے ساتھ فکأنما بس گویا کہ وہ خر گر پڑا من السماء آسمان سے فتخطفہ الطیر پھر اچک لیں گے اس کو پرندے او یا تہوی بہ الریح گرا دے گی اس کو ہوا فی مکان سحیق دور جگہ میں یا گہری جگہ میں ذالک ٹھیک ہے یہی ہے ومن یعظم اور جو تعظیم کرے شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی فإنما بس پختہ بات ہے فإنہ بے شک یہ جو ہے تعظیم کرنا من تقوی القلوب دلوں کی تقوی میں سے لکم تمہارے لیے فیہا ان نشانی میں منافع فوائد ہے الی اجل مسمن ایک مقرر مدت تک ثم پھر محلها اس کے حلال ہونے کی جگہ ہے الی البیت العتیق پرانے گھر کی طرف وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے بنائی ہے منسکن قربانی لیذکروا تاکہ وہ نام لے تاکہ لے وہ اسم اللہ کا نام علامہ اس چیز پر رزقہم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق کے طور پر دی من بہیمۃ الانعام چوپاؤں میں سے جو کیا ہے مویشی ہے فَإِلَٰهُكُمْ بس معبود تمہارا الہ واحد معبود ایک ہے فَلَهُ بس اسی کے لیے اسلمو جھک جاؤ وبشر المخبتین اور خوشخبری سنا دو مخبتین جھکنے والوں کو عاجزی کرنے والوں کو الذین وہ لوگ ہیں اذا جب ذکر اللہ یاد کیا جاتا ہے اللہ کو وجلت تو ڈر جاتے ہیں قلوب ان کے دل والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں علامہ اس چیز پر اصابہم جو ان کو پہنچی ہے والمقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنے والے ہیں ومما رزقناہم ينفقون اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا انفقون خرچ کرتے ہیں والبدنا اور بڑا جانور بڑا موٹا جانور جعلناہا ہم نے اس کو بنایا ہے لکم تمہارے لیے من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں خیرن بہتری ہے فاذکروا اسم اللہ بس لو تم اللہ کا نام علیہ اس پر صواف اس حال میں کہ وہ کیا ہو ان پر کہ وہ 3 ٹانگوں پر کھڑے ہو کیا ہو وہ 3 ٹانگوں پر کھڑے ہو فَإِذَا بس جب وجبت وہ گر جائے جنوبہا اپنے پہلوؤں کے بل فَقُلُوا تو بس کھاؤ میں نے ان میں سے وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ القانع قناعت کرنے والے کو والمعتر اور بے قرار کو کذالک اسی طرح سخرناہا ہم نے اس کو بنایا ہے لکم تمہارے لیے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو لن ینال اللہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو لحومہا ان کے گوشت ولا دماؤہا اور نہ ان کے خون ولیکن اور لیکن ینالہ پہنچتا ہے اللہ کو تقوی منکم تم میں سے کذالک اسی طرح
سخرہا، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع بنایا ہے، بدنا کو تمہارے تابع بنایا ہے، لعلکم تمہارے لتکبر اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے، وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنا دو دل سے نیکی کرنے والوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یدافع، دفاع کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں کا، آمنوا، جو ایمان لا چکے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل خوان کفور، ہر خیانت کرنے والا، کفور، ناشکرہ۔ اچھا، گزشتہ آیات میں ہم نے جہنم کا اور جہنمیوں کا تذکرہ پڑھا تھا، تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اور جنتیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے نا ایمان والے ڈر نہ جائے، مایوس نہ ہو جائے، ان کے لیے تسلی کا سامان ہو۔ تو فرمایا ان اللہ یدخل الذین، بے شک وہ لوگ جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں اور نیک اعمال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، باغات میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، اور اس میں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، اساور، اسورتن کی جمع ہے، اور پھر اسورتن، سوار ان کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ کنگن، سونے اور موتی کے، اور لباس ان کا ہوگا وہاں پر ریشم۔ سمجھ آ گئے؟ کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس زمانے میں لوگ، بڑے لوگ، بادشاہ لوگ کنگن پہنتے تھے، یہاں پر سونے کا لفظ ہے، ایک جگہ پر چاندی کا، من فضہ کا لفظ بھی، کنگن پہنتے تھے۔ آپ لوگوں نے مشہور واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے نا، تو غار ثور میں 3 دن رہے، اس کے بعد راستہ بدل کر نکلے، تو مشرکین مکہ نے اعلان کیا تھا کہ جو ان کا لائے گا تو 100 اونٹ اس کو بطور انعام دیے جائیں گے۔ تو سراقۃ بن مالک کا تو سنا ہے واقعہ کہ نہیں، کہ سراقۃ بن مالک کو کسی نے، وہ بیٹھا ہوا تھا، باتیں کر رہا تھا، کسی نے کہا کہ ادھر وہ بندے جا رہے ہیں، وہ بندہ جا رہا ہے جس کے بارے میں قریش نے اعلان کیا، تو اس نے اسے اپنے خادم سے کہا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، نہیں کوئی اور ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ وہی ہے، لیکن اس نے یہ سوچا کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، کوئی اور پیچھے نہ کر لے، تو میں پکڑ لوں گا آسانی سے ان کو۔ تو آرام سے اپنے خادم سے کہا کہ فلاں جگہ پر میرا نا گھوڑا لے آؤ۔ ادھر چپکے سے نکلا، پھر خیر ایک دفعہ قریب پہنچا تو گھوڑا دھنس گیا گھٹنوں تک زمین میں دوبارہ، پھر اس نے کوشش کی، پھر قریب، پھر خیر اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ باز آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ کیف بک، اس وقت اب کیف بک، اس وقت آپ کے کیا حال ہوگا آپ کا، اذا لبست سوارا کسرا، جب آپ کسرا کے کنگن پہنیں گے، یعنی کسرا فتح ہو کنگن پہنیں گے۔ تو اس کے بعد خیر پھر 8 ہجری میں یہ جا کے مسلمان ہوتے ہیں سراقۃ بن مالک۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوتا ہے، حضرت عمر کے زمانے میں کسرا فارس ایران فتح ہوتا ہے، کسرا کے کنگن لائے جاتے ہیں، تو حضرت عمر کو ان کو بلا کر تھوڑی دیر کے لیے ان کو کنگن پہناتے۔ تو سونا اور ریشم یہ مردوں پر تو حرام ہے دنیا میں، لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے، اور جنت میں پھر جائز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک ہاتھ میں سونا پکڑا
اور دوسری آیت میں ریشم پکڑ کر فرمانے لگے کہ یہ دونوں چیزیں میرے امت کے مردوں پر حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور یہ رہنمائی کی گئی پاکیزہ بات کی طرف۔ پاکیزہ بات سے مراد یہاں پر کیا؟ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی ہے تعریفوں والے کے راستے کی طرف۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے۔ مسجد حرام ہوا جس کو ہم نے برابر بنایا ہے عاکف کے لیے بھی، جو اس میں مقیم ہو، اس کا آس پاس بالکل ادھر رہتا ہوں، والبات، اور باہر سے آنے والے کے لیے بھی، یہ سب کے لیے برابر ہے۔ جس وقت جو چاہے نماز پڑھے، مقیم ہو یا باہر کہاں جانے والے، ہم یہاں سے جائیں، جس وقت چاہے طواف کر لے، جس وقت چاہے جو عبادت کر لے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ فَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو اس میں ارادہ کرے گا کجروی کا، بظلم، زیادتی کرتے ہوئے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم چکھائیں گے اس کو درد دینے والا عذاب۔ جو اس میں کجروی کا ارادہ کرے گا، ہم دردناک عذاب اس کو چکھائیں گے۔ آپ لوگوں نے پڑھا نا ابرہا، ابرہا کا توقع ابرہا بن صباح، صنعاء یمن سے چلا، کیا کرنا ہے جی؟ میں نے خانہ کعبہ کو گرا دیں، وادی محصر میں پہنچا۔ سمجھ آ گئی؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ہاتھی پر بیٹھے ہوئے تھے تو پرندے آئے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، ابابیل پرندے آئے، ہر پرندے نے تین کنکریاں جو ہے پکڑی ہوئی، ایک چونچ میں، ایک پنجے میں، اور ایک دوسرے پنجے میں، بس اوپر سے گراتے تھے، جس کو بھی لگتی تھی نا وہ تو سر سے ہو کر نیچے سے نکل جاتی تھی، حتیٰ کہ ہاتھی میں سے بھی نکل جاتی تھی، ادھر ہی فوت، ادھر ہی ہلاک ہو جاتا تھا، ہاتھی بھی اور بندہ خود بھی۔ تو فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، چکھائیں گے ہم اس کو دردناک عذاب۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے بتایا ٹھکانہ ابراہیم کو گھر کی جگہ کا، مراد خانہ کعبہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ طوفان نوح میں ختم ہو چکا تھا بالکل، کچھ پتہ نہیں، بس تھوڑا ایک چھوٹا سا ٹیلا سا تھا، ارد گرد اور بھی ٹیلے تھے، پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس کو کیا کرو؟ تعمیر کر دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے نشانات جو ہے نا کیا کیے؟ بتا دیے اس کے نشانات۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام معمار مستری تھے، اور ان کے صاحبزادے اسماعیل کیا تھے؟ مزدور تھے، مزدور کا کام انہوں نے دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، اچھا یہ کام، اور پتھر، مقام ابراہیم جو پتھر ابھی موجود ہے، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پاؤں کا نشان ہے، اس نے لفٹ کا کام دیا، لفٹ یہ اوپر چڑھتا تھا ابراہیم علیہ السلام اوپر، انہوں نے نہیں سیڑھیاں وغیرہ اور تختے وغیرہ یہ نہیں لگائے تھے، جب اوپر پھر نیچے آتا تھا، اس نے یہ کام دیا۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ تعمیر نو کی ہے، پہلی دفعہ تعمیر نہیں، تو تعمیر نو۔
سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس وقت تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے ٹھکانے کے بارے میں بتایا، ٹھکانہ بتایا اس گھر کے بارے میں، اللہ تشرک بی شیئا، ساتھ ہم نے سب سے پہلے بات یہ بھی کی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا. سمجھ آ گئی؟ وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک کر دے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ بھی کرو. ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ حکم تھا پاک کر دو، انہوں نے 360 بت رکھ دیے، اور اپنے آپ کو پھر کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، ان کے فالورز ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں. 360 بت، ہر دن کا الگ بت. آج جو ہے نا اس بت کا دن ہے تو اس کی نظر کرنے، اس کے چڑھاوے کرنے ہیں. سمجھ آ گئی؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں اعلان کرتے حج کا. جب یہ گھر بن گیا نا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لوگوں کو کہہ دو کہ گھر تعمیر ہو گیا، خانہ کعبہ حج کے لیے آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں کیسے آواز پہنچاؤں لوگوں تک؟ نہ ادھر کوئی ہے، پہلے تو کوئی ہے نہیں، جنگل، اور دور دراز تک کیسے آواز پہنچاؤں جہاں لوگ ہیں بھی؟ کیا کروں میں؟ موبائل کال ملا کے سب کو اطلاع کر دوں، یا کسی نیوز چینل والے کو کہہ دوں، یا فیس بک پر پوسٹ لگا دوں، یا کوئی واٹس ایپ میسج چلا دوں؟ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کر دو. اعلان کرنا ہے کام تیرا، اعلان کرنا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے جبل ابی قبیس پر. جبل ابی قبیس یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، صفا پہاڑی کے قریب ہے، بالکل صفا پہاڑی کی طرف. سمجھ آ گئی؟ اس کے بارے میں آتا کہ سب سے پہلا یہ پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رکھا. اب تو خیر اس پر اونچا پہاڑ تھا، اب تو اس پر بہت بڑی بلڈنگ بنی ہے، بہت بڑی بلڈنگ، ٹھیک ہے. اس میں رہائش گاہیں ہیں، خاص کر جو خاص مہمان ہوتے ہیں وہ ادھر ہی ٹھہرتے ہیں، مہمان وغیرہ. بہت بڑی بلڈنگ، اس کی ایسے بلڈنگ، ایسے وہ پہاڑ گراتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. پہاڑ گرا رہے، ان کے اوپر بلڈنگ بنا رہے. تو خیر، تو اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تم پر، اے لوگو، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آواز اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو بھی پہنچائی، اور حتیٰ کہ جو ماؤں کے پیٹ میں تھے ان کو بھی، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کو پہنچائے گا. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو فرمایا کہ یأتوک رجالا، پیدل آپ کے پاس ہے، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر، یأتین من کل فج، آئیں وہ ہر کشادہ اور جو ہے نا دور دراز کے راستوں سے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہو جائے اپنے فائدوں کی جگہ پر. یہ فوائد ہیں، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اخروی فوائد بھی ہیں. اخروی فوائد تو ہے حج میں، کتنا ثواب ملتا ہے، اور دنیا میں فوائد بھی ہو سکتے. کام کاج تجارت کی نیت بھی انسان کر سکتا ہے، کسی چیز کو بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے، لیکن اصل نیت حج کی ہو تو ضمن یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ،
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لیتا کہ معلوم دنوں میں. معلوم دنوں سے مراد ائمہ ثلاثہ احناف، مالکیہ، حنابلہ کے ہاں 3 دن ہے قربانی کے. عید کا پہلا دن، اس کے بعد 2 دن. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم دنوں سے مراد 4 دن ہے قربانی کے. ان کے یہاں 4 دن قربانی ہو سکتی، عید والے دن، اس کے بعد 3 دن. علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اس رزق پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. بہیمۃ الانعام، اس لفظ کو ادھر سمجھیے گا. یہ لفظ قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا ہے. بہیمۃ الانعام سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام. اچھا یہاں پر علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، آگے لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اور جگہوں پر بھی. بہیمہ اور انعام میں کیا فرق ہے؟ اس حوالے سے کافی میں پریشان رہا، کافی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے کہ بہیم اور انعام میں کیا فرق ہے، اور اضافت کیسی اضافت ہے نا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، بہیمہ ہے عام اور انعام ہے خاص. تو یہ عام کی اضافت ہے کس کی طرف؟ خاص کی طرف. بہیمہ تو تمام چوپاؤں کو کہتے ہیں جو بھی 4 پاؤں والے، چاہے کتا ہو. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بہیمہ میں شامل. لیکن انعام خاص چوپاؤں کو کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اب انعام کون سے کو کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کھولیں گے سورہ انعام آیت نمبر 142، 8واں پارہ. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ہے، اور بعض چوپاؤں میں سے اور انعام میں سے، چوپاؤں میں سے حمولہ بوجھ اٹھانے والے بھی ہے، اور بعض کے بوجھ نہیں اٹھاتے. کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم کھاؤ اس رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، اور شیطان کے قدموں کے اثرات کی پیروی مت کرو، تمہارا واضح دشمن ہے. اب کون سے ہیں؟ 8 ازواج، 8 قسم کے جوڑے. ویسے تو جو ہے نا اجمال بیان کرے تو 3 قسمیں اس کی بنتی ہے. کتنی بنتی ہے حمولہ کی؟ 3 قسمیں: ابل، بقر، غنم. سمجھ آ گئی؟ ابل میں اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں نا، ایک ہے بعیر اور ایک ہے ناقہ، اونٹ اور اونٹنی. اور بقر میں جو ہے نا وہ کیا نام ہے، گائے بھینس. یہ ٹھیک ہے. جاموس اور بقرہ، اس میں پھر بھینس بھی ہے، کٹا بھی ہے، گائے بھی ہے، بیل بھی ہے. ثور بھی ہے، بقرۃن بھی ہے، جاموس بھی ہے. کٹے کے عربی کیا ہے یہ بتا دیں. یہ کل تک بتا دیں کٹے کے عربی کیا ہے. کل تک سمجھ آ گئے؟ کل تک یہ بتا دیں. اچھا تو آگے غنم ہے. پھر غنم کی آگے 2 قسمیں، پھر ہر قسم میں 2 قسم ہے، تو 4 تو ہی ہو گئے، 2 × 4
تو غنم. دیکھو غنم جو ہے نا، غنم کا لفظ بھیڑ بکری سب پر ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اس حوالے سے میں کافی پریشان رہا، تو آخر تک میں نتیجے پر پہنچا ہوں بہت سارے لغات دیکھ کر، کتابیں دیکھ کر. تو غنم کا اطلاق جو ہے نا جو اون والے جانور ہیں ان پر بھی ہوتا ہے، جو بال والے جانور ہیں ان پر بھی ہوتا ہے. تو اون والے جانور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا بھیڑ، اس میں جو ہے نا ضأن، اس کے لیے ضأن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. میں نے ضأن اثنین، پھر ضأن میں آگے دو قسمیں ہیں، خروف، دمبا. ٹھیک ہے نا. نعجتن، دمبے شریف. اور آگے جو ہے نا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ بھی استعمال ہوتا ہے بکر اور بکری. تیسن، ٹھیک ہے، اور عنزتن، بکری. تو یہ انعام یہ قسمیں ہیں، اجمالی 3، تفصیلی 4، پھر آگے تفصیلی 8. یہ انعام ہے بس، ان کے علاوہ کی بہیمہ ہے. تو بہیمہ میں سے جو انعام ہے وہ کھانا کیا ہے؟ حلال. باقی بہیمہ کھانا حلال نہیں. جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اچھی طرح، اللہ پریشان رہیں یہ کیا سمجھ نہیں آئے گی آیات کہ میں آپ کو ابھی جو آیات بتائی نا، ایسے جب آپ کو غنم کا لفظ آئے گا تو آپ کہیں گے یار یہ تو ہم نے سنا تھا کہ غنم تو بکری کو کہا جاتا ہے، یہ تو آگے یہ بھی آیا من الضأن اثنین ومن البعض اثنین. تو 20 میں سے آ گیا، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پھر جو ہے نا وہ آگے ہے وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم. یہاں پر بقر و غنم، ٹھیک ہے، اس کا مقابلہ آ گیا. تو اس لیے جو ہے نا ان کو کیا کرنا ہے؟ ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ ذرا دیکھ لیجیے اس آیت کو، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور باعث پریشان حال اور فقیر کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ اپنی میل کو دور کر دے. یعنی احرام کی حالت میں رہے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ صابن شیمپو نہیں لگایا، تو ہو سکتا ہے جنگل ونگل بھی بڑھ گیا ہو، تو کیا کر دے اس کو میل کو چھیر کیا کر دے اپنی دور کر دے. اب احرام ختم ہو گیا، اب صفائی کر لے. سمجھ آ گئی؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو مکمل کرے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پرانے گھر کا کیا کر لے؟ طواف کر لے. ذالک، یہی ہونا چاہیے ایسے ہی. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی جگہوں کی، اللہ کی عزتوں کی جگہوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے بہتر ہے اللہ کے ہاں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، دیکھو تمہارے لیے انعام کو حلال کر دیا گیا. میں نے آپ کو بتایا انعام اس میں بہیموں میں سے حلال ہے، سمجھ آ گئی نا. إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر جو تم پر پڑھے جائیں گے، جو تم پر کیا ہو جائیں گے. تو چھٹا پارہ کھول لو، سورہ مائدہ بالکل شروع میں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو مائدہ کی 30 آیت ہے نا، حرمت علیکم المیتہ، مردار اگرچہ انعام میں سے، لیکن مردار کیا ہے؟ حرام ہے. والدم، خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت تو ایسی. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو اللہ کے غیر اللہ کے نام، غیر اللہ کے لیے نامزد کیا جائے. اور اسی طرح جو ہے نا والمنخنقہ، منخنقہ بھی کیا ہے؟ یہ معنی یاد کر لو، بعد میں لفظ پتہ جائے گا، ٹھیک ہے. والمنخنقہ کسے کہتے ہیں؟ گلا دبا کر. اسی طرح رسی وغیرہ ڈال کر بھی. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس کو منخنقہ کو بھی کیا کر دینا، وہ اس کو بھی حرام قرار دے. منخنقہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور اسی طرح جو ہے نا والموقوذہ، موقوذہ جو ہے ایک تو ہے متردیہ تو اوپر سے گرے، نطیحہ سینگ مانگ کر، سینگ مارے. ایک بکری دوسری کو کیا کرے؟ سینگ مارے. والموقوذہ تو سینس میں نکل گیا یار، گلا دبا کر
ٹھیک ہے، منخنقہ، اور جو ہے نا ایک منٹ والموقوذہ چوٹ لگنے سے، متردیہ تو ہم بتایا نا، اوپر سے گرنے سے، نطیحہ کوئی ایک اور کیا کرنا، ایک بکری سے کیا سینگ مار کر، اور وما اکل السبع، اور جس کو درندے کھائے، الا ما ذکیتم، مگر اگر اس سے پہلے، جان نکلنے سے پہلے تم کیا کرو، اسے ذبح کر دو. تو یہ فرمایا حلال ہے، لیکن جو تم پر پڑے جاتے یہ والے حرام. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تم کیا کرو، بچو بتوں کی گندگی سے، بتوں کی عبادت نہیں کرے. واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچو. حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے لیے، شریک نہ ٹھہراتے اس کے ساتھ. ومن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہرائے، شرک کرے اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. آسمان سے گرنا جیسے کیا ہو جاتا ہے، انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. اسی طرح شرک کرنا ہلاکت. فتخطف الطیر، پرندے اس کو چک لیں گے، یا ہوا اس کو گرا دے گی کسی دور جگہ. فی مکان سحیق، گہری جگہ بھی کہہ سکتے ہیں. ذالک، اور بس اسی طرح ہوگا. ومن یعظم شعائر اللہ، شعائر اللہ شعائرۃ کی جمع ہے، نشانی. جو اللہ کے نشانی کی تعظیم کرے. شعائر اللہ ایسے بہت زیادہ ہیں، لیکن بڑی بڑی اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ، نماز، قرآن، یہ چار جو ہے نا بڑے بڑے شعائر اللہ ہیں. قربانی بھی شعائر اللہ میں سے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ چار بڑے بڑے. فإنها من تقوى القلوب، تو یہ بات ہے، یہ تعظیم کرنا دلوں کی تقوی میں سے. لکم فیہا منافع، تمہارے لیے فوائد ہے ان شاء اللہ، ایک وقت مقرر تک. ثم محلها، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے پرانے گھر کی طرف. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور فرماتے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی. قربانی بالکل شروع سے آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی. ان کے دونوں بیٹے نے قربانی کی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تو حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی تھی. تو قربانی اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے. تو فرمایا سب کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کا نام لے اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. پھر بہیمۃ الانعام کا لفظ آ کے یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو معبود تمہارا معبود ہے کہ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے لیے جھکو، تابعداری اختیار کرو. بشر المخبتین، اور خوشخبری سنا دو جھکنے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو. کون سے لوگ ہیں وہ؟ الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل. سمجھ آگے؟ اللہ کا اتنا خوف کرتے، اتنا تقوی ہے دل کے اندر. والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے اس مصیبت پر جو انہیں پہنچی ہے. والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا اس کو خرچ کرنے والے ہیں. والبدنا، بدنا بڑا اور موٹا جانور. بدنا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدنا سے مراد صرف اونٹ ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدنا سے مراد اونٹ بھی ہے اور گائے بھینس بھی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں احناف جیسے اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس طرح گائے بھینس میں بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے بدنا جو ہے نا، اس سے مراد دونوں بڑے جانور. جعلناها لکم، ہم نے بدنا کو تمہارے لیے بنایا شعائر اللہ میں سے، تمہارے لیے اس میں خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، بس نام لو ان پر
اس حال میں کہ کیا وہ 3 ٹانگوں پر کھڑے ہونے والے. صاف کی جمع 3 ٹانگوں پر، یعنی نحر جب کرتے ہیں نا تو ایک ٹانگ باندھ کر، ایک ٹانگ باندھی ہوئی ہو، 3 ٹانگوں پر کھڑے ہو کر نحر کا طریقہ یہ ہوتا ہے. نحر تو جانتے ہو، کبھی نحر دیکھے کہ نہیں؟ طریقہ اس کا یہ، ایک ٹانگ باندھ لو اونٹ کی، 3 ٹانگوں پر کھڑا ہو اور یہاں سے اس کو کیا کر دے، کھڑے کیا کر دو، ادھر سے چھری پھیر دو یہ گردن پر. یہ بتا نحر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ طریقہ ہوتا ہے. فاذا وجبت جنوبها، جب اپنے پہلوؤں کے بل گریں تو ان کو کھاؤ. واطعم القانع والمعتر، کھلاؤ جو قناعت کیا ہوا شخص ہے اس کو بھی، ٹھیک ہے، اور والمعتر جو بے قرار ہے، جو پیچھا کر رہا ہے، تو جان نہیں چھوڑتا اسے بھی. کذالک سخرنا، اسی طرح ہم نے ان کو بدنہ کو تمہارے لیے تمہارے تابع بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو. دیکھو اونٹ کتنا طاقتور ہے، وہ تو شاید کئی انسان اگر غصے میں طاقت کا استعمال کرے تو شاید کئی لوگ بھی اس کو کنٹرول نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو تمہارے تابع بنایا. ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو، بڑا ریوڑ ہو، 100 اونٹ اس میں، چھوٹا سا بچہ بھی ان کو چلا رہا ہوتا ہے، بس ایک کی لگام پکڑ کر چلا رہا ہوتا ہے. سمجھ جائے گا کہ نہیں ہے؟ سامان لاتے ہیں اتنا زیادہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع تو بنائے. لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کے کوئی ان کا گوشت اور نہ ان کے خون. اللہ تعالیٰ کو خون بہانے کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے. ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے، تقوی. کذالک سخرہ، اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے تمہارے لیے. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑھائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی. وبشر المحسنین، اور دل سے نیکی کرنے والوں کو کیا سنا دو؟ خوشخبری سنا دو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے ہیں. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر خوان، بڑے خیانت کرنے والے کو اور ناشکرے کو. وما علینا الا البلاغ.